واشنگٹن میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں امریکہ بھر سے لڑکیوں کی بہترین باسکٹ بال ٹیموں نے حصہ لیا، جہاں انہیں 40 سال پرانے اس قانون کے بارے میں بھی معلومات دی گئی جس نے امریکہ میں لڑکیوں کے لیے کھیل کے میدان میں آگے بڑھنے کے نئے راستے کھولے۔ نائرا فیلڈز یہاں کیلیفورنیا سے آئی ہیں۔ ہم یہاں باسکٹ بال کھیلنے کے ساتھ کچھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یہاں مجھے مردوں اور خواتین کے لیے کھیلوں میں یکساں مواقعوں کے بارے میں پتہ چلا۔ 1972 میں بننے والے اس امریکی قانون کے مطابق اسکولوں کو حکومت کی طرف سے کھیلوں کے فروغ کے لیے دیے جانے والے فنڈز کے استعمال میں مرد اور خواتین کو مساوی حصہ دیا جانا ضروری ہے۔ اس قانون کے بعد یونیورسٹیوں میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے اسکالرشپس کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مدد دی۔ ٹینا تھامسن امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی بہترین کھلاڑی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں عام حالات میں سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس قانون کی وجہ سے میرے لیے امریکہ میں کسی بھی یونیورسٹی میں جانا ممکن ہو گیا۔ اس قانون کے بعد امریکہ میں خواتین کھلاڑیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، لیکن قانون کے مخالف بھی موجود ہیں جن کے مطابق یہ قانون مرد کھلاڑیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا باعث بنا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیوں نے مردوں کے کھیلوں کی کچھ ٹیمیں ہی ختم کر دیں تاکہ خواتین اور مردوں کی ٹیمز میں توازن قائم کیا جا سکے۔ برائن ہیزرڈ ایک سیکنڈری اسکول میں ریسلنگ مقابلوں کے کوچ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے باعث یونیورسٹیوں میں ریسلنگ کے پروگرام ختم کیے جا رہے ہیں جو کم از کم ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ جبکہ اس قانون کے حامیوں کے مطابق اسکولوں سے مردوں کے کھیلوں کی مختصر ٹیمیں ختم کر کے فٹ بال اور باسکٹ بال جیسے بڑے پروگرامز بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں اور عورتوں میں ویسے ہی بہت فرق ہے۔ ہمیں اس بات کو اس قانون کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور اس سال اس قانون کی 40ویں سالگرہ قریب آنے پر اس کے حامی پرعزم ہیں کہ وہ خواتین کی سپورٹس کے لیے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ مائیکل لپن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔